وہ سرزمین جہاں ہر سورج نے کسی نہ کسی لشکر کی چمک دیکھی، جہاں پہاڑوں کی خاموشی میں تاریخ کے صدائے آج بھی گونجتی ہے، یہ ہے افغانستان۔ ایک ایسا ملک جو کبھی سلطنتوں کا قبرستان کہلایا اور کبھی فتح کی شاہراہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان واقعی سلطنتوں کا قبرستان ہے یا پھر یہ محض ایک بیانیہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا۔ آج ہم تاریخ کے اوراق میں جھانکیں گے، سکندر اعظم سے لے کر امریکہ تک، ان تمام سلطنتوں کا سفر جنہوں نے افغانستان کی مٹی پر قدم رکھا اور کبھی زندہ کبھی شکستہ واپس لوٹی۔ ناظرین، لفظ سلطنتوں کا قبرستان کب پیدا ہوا؟ کیا یہ واقعی صدیوں پرانی اصطلاح ہے یا پھر یہ بیانیہ جدید زمانے کی پیداوار ہے؟ ناظرین، نیو یارک ٹائمز کے راڈنر لینڈ کے مطابق افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہنے کی روایت اتنی پرانی نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے۔ یہ اصطلاح غالباً پہلی بار 2001 میں CIA کے سابق آفیسر ملٹن بیئرڈن نے اپنے مضمون میں استعمال کیا، یعنی افغانستان دی گریو یارڈ آف امپائرز۔ یعنی یہ بیانیہ جو آج افغان فخر کی علامت بن چکی ہے، دراصل جدید صحافتی دور میں پیدا ہوا۔ لیکن اگر ہم پیچھے جائیں تو تاریخ کہتی ہے کہ افغانستان صدیوں تک ان سلطنتوں کا مرکز بھی رہا۔ ناظرین، 5ویں صدی قبل مسیح وہ وقت ہے جب سائرس دی گریٹ اور ان کے جانشین دارا کے آقا منشی سلطنت نے افغانستان کو اپنے صوبوں میں شامل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب افغانستان ایک بڑی سلطنت کا حصہ بنا، لیکن کسی سلطنت کا قبر۔ سائرس نے کبھی اپنی سلطنت میں زبردستی مذہب یا زبان نہیں توڑی، یہی وجہ ہے کہ اس کے فتوحات پائیدار رہے۔ وہ دشمنوں کو قتل یا غلام بنانے کی بجائے انضمام پر یقین رکھتا تھا۔ یہی حکمت عملی بعد میں دارا اعظم نے بھی اپنائی، جس کے زمانے میں افغانستان میں شاہی سڑکیں بنی جو ایران سے کابل تک تجارت اور فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ناظرین، 530 قبل مسیح میں سائرس مشرق کی ایک جنگ میں مارا گیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ جنگ وسطی ایشیائی قبائل یا افغان سرحدی اقوام کے خلاف تھی، یعنی ممکن ہے کہ سائرس کا آخری معرکہ افغان خطے میں ہی ہوا ہو۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ افغان سرزمین نے تاریخ کے پہلے عالمی فاتح کی جان لی اور شاید اسی لیے بعد کی سلطنتوں نے اس خطے کو خطرناک میدان مانا۔ ناظرین، پھر آیا سکندر اعظم، Alexander the Great. مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ، جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خواب دیکھے، جس نے یونان سے نکل کر ایران، مصر اور وسطی ایشیا کو فتح، اور جب وہ کابل و قندھار کے پہاڑوں تک پہنچا اسے سب سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سکندر اعظم افغانستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے یہاں اپنا شہر بسایا، سکندریہ یعنی قندھار، اور یہاں کی ایک مقامی شہزادی رخسانہ سے شادی کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب افغانستان کو پہلی بار فتح کی شاہراہ کہا گیا، کیونکہ یہاں سے گزر کر ہی سکندر ہندوستان تک پہنچا۔ ناظرین، اسلام کے ظہور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں خراسان اور افغانستان فتح ہوا۔ اموی، عباسی، سامانی، غزنوی، سلجوقی، غوری سب نے یہاں حکومت کی، اور افغان سرزمین ہمیشہ کسی نہ کسی سلطنت کا مرکز رہا۔ یہ وہ افغانستان تھا جہاں تلوار کے ساتھ ساتھ علم و فن بھی پروان چڑھ رہا۔ ناظرین، پھر آیا تیمور لنگ، ترک نژاد تاتاری فاتح، جس نے 14ویں صدی میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی لہر دوڑا دی۔ ناظرین، تیمور 1336 عیسوی میں آج کے ازبکستان کے شہر سبز میں پیدا ہوا۔ اس کا لقب لنگ یعنی لنگڑا اسی لیے پڑا کہ ایک جنگ میں اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، لیکن اس کا ارادہ، اس کا حوصلہ دنیا کے کسی پہاڑ سے کمزور نہ تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت قائم کرنا۔ 1370 عیسوی تیمور نے سمرقند کو دارالحکومت بنایا اور اپنی نظریں جنوب کی طرف مرکوز کی۔ اس وقت افغانستان مختلف مقامی سرداروں کے زیر اقتدار تھا، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی۔ تیمور جانتا تھا کہ افغانستان پر جو قابض ہوا وہ ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیا تینوں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہرات، قندھار، کابل اور بلخ کی طرف پیش قدمی کی۔ افغان قبائل نے مزاحمت کی، مگر تیمور کی فوج منظم، تربیت یافتہ اور بے رحم تھی۔ کچھ ہی برسوں میں افغانستان اس کے زیر تسلط آ گیا۔ تیمور نے اپنی سلطنت کا انتظام اپنے بیٹوں اور پوتوں میں بانٹ دیا، اور ہرات افغانستان کا تاریخی شہر ایک نیا مرکز بن کر ابھرا۔ یہی وہ وقت تھا جب افغانستان صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ علم و فن اور تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔
تیمور کی پوتے شاہ رخ مرزا اور اس کی بیوی گوہرشاد بیگم نے ہرات کو فارسی تہذیب، مصوری اور تعمیرات کا دارالحکومت بنا دیا۔ گوہرشاد مسجد، جامع ہرات اور اس زمانے کے مدرسے آج بھی تیموری شان و شوکت کے گواہ ہیں۔ تیمور اور اس کے جانشین صرف جنگجو نہیں تھے، وہ علم و فن کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا سے علماء، شاعر، مہمات اور مصور جمع کیے۔ ہرات کی گلیوں میں شاعری، مصوری اور فن خطاطی کے مراکز کھل گئے۔ مغل بادشاہ بابر نے بعد میں لکھا تھا، ہرات میں اگر کوئی اپنا پاؤں پھیلائے تو ضرور کسی شاعر کو ٹوکر مار دے گا۔ تیمور کا افغانستان سے رشتہ جنگ سے شروع ہوا لیکن علم پر ختم۔ اس نے اس خطے کو صرف فتح نہیں کیا بلکہ اس میں فارسی تہذیب، فنون لطیفہ اور تعمیرات کا بیج بویا۔ ہرات، قندھار، کابل سب اس کے ورثے سے آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ یہی وہ دور تھا جب افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نہیں بلکہ فن اور علم کا شاہراہ بنا۔ ناظرین، پھر آیا احمد شاہ ابدالی، ایک ایسا بادشاہ جس کے گھوڑے کے ٹاپ نے کابل سے دلی تک زمین ہلا دی۔ احمد شاہ ابدالی، جسے دنیا احمد شاہ درانی کے نام سے بھی جانتی ہے۔ 1747 کا زمانہ، بادشاہ نادر شاہ افشار کا قتل ہو چکا تھا۔ نادر شاہ کے لشکر میں ایک بہادر سردار تھا، احمد خان ابدالی۔ جب نادر شاہ کی سلطنت بکھری تو احمد خان نے موقع پہچانا۔ اس نے اپنی فوج کے وفاداروں اور افغان قبائل کو جمع کیا۔ قندھار میں ایک جرگہ ہوا اور تمام قبائل نے احمد خان کو احمد شاہ درانی کے لقب سے بادشاہ چن لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب افغانستان پہلی بار ایک متحد سلطنت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں قندھار کو دارالحکومت بنایا۔ چند برسوں میں اس کی سلطنت ایران، افغانستان، موجودہ پاکستان کے کچھ حصے، کشمیر، پنجاب اور شمالی ہند تک پھیل گئی۔ یہ سلطنت اس زمانے میں اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بن گئی۔ احمد شاہ نے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ حکومت چلانے کے اصول بھی دیکھے۔ اس نے ٹیکس کا نظام، فوجی تنظیم اور سفارتی روابط قائم کیے۔ یہ وہ وقت ہے جب افغانستان صرف دفاع کا سرزمین نہیں بلکہ قیادت کی زمین بھی بن چکی تھی۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی کی سب سے بڑی کامیابی تیسری پانی پت کی جنگ تھی جو اس نے مرہٹوں کے خلاف لڑی۔ احمد شاہ نے 60,000 افغان فوجیوں کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ لاہور، دلی اور پھر پانی پت سب اس کے زیر قدم آ گئے۔ 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو ایک تاریخی شکست دی جس نے پورے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو بدل دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے بعد مغلیہ سلطنت کا بچا کھچا اقتدار کچھ وقت کے لیے احمد شاہ کے سائے میں آ گیا۔ مورخین کہتے ہیں اگر احمد شاہ نے دلی میں قیام کیا ہوتا تو شاید برطانیہ کبھی ہندوستان میں قدم نہ رکھتا۔ احمد شاہ نے اپنی سلطنت کو شمال میں بخارا، جنوب میں سندھ اور مشرق میں دلی تک پھیلایا، لیکن بڑھاپے کے ساتھ قبائلی اختلافات اور خانہ جنگیاں پھر سر اٹھانے لگی۔ درانی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگی۔ 1772 میں احمد شاہ ابدالی قندھار میں وفات پا گئی۔ اسے اس کے قائم کردہ شہر قندھار میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی اس کا مزار افغان شناخت کی علامت بن چکی ہے۔ اس نے افغانستان کو ایک قوم بنایا، اس نے قبائل کو ایک پرچم تلے جمع کیا، اس نے مذہب، غیرت اور شناخت کو ایک ریاستی نظریہ بنایا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران چاہے جتنے کمزور ہوئے مگر افغانستان کی بنیاد ابدالی کے ہاتھوں میں پڑ چکی۔ اسی لیے مورخین اسے فادر آف ماڈرن افغانستان یعنی جدید افغانستان کا بانی کہتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کہتی ہے سلطنت فتوحات سے بن گئی مگر قوم نظریے سے۔ احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو صرف فتوحات نہیں بلکہ غیرت، ایمان اور وحدت کے نظریے پر قائم کیا۔ آج بھی جب افغان اپنے ماضی پر فخر کرتے ہیں تو ان کے زبان پر پہلا نام آتا ہے احمد شاہ ابدالی، وہ بادشاہ جس نے سلطنتوں کے قبرستان میں ایک زندہ قوم کا پرچم گاڑ دیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں احمد شاہ ابدالی کے بعد افغان سلطنت اندرونی کمزوریوں اور خانہ جنگیوں کا شکار ہوئی، لیکن باہر کی دنیا میں ایک نئی کہانی بھی لکھی جا رہی تھی، ایک خاموش جنگ جو توپوں سے نہیں بلکہ سفارتکاری، سازش اور خفیہ منصوبوں سے لڑی جا رہی تھی۔ یہ تھی گریٹ گیم۔ 19ویں صدی کا آغاز تھا۔ دنیا دو بڑی سلطنتوں کے بیچ بٹ چکی تھی۔ ایک طرف برطانوی سلطنت جو ہندوستان پر بھی حکمرانی کر رہی تھی، دوسری طرف روسی سلطنت جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ان دونوں کے بیچ ایک سرزمین تھی، افغانستان۔ یہی وہ ملک تھا جہاں دو طاقتوں کی نظریں آمنے سامنے آ گئی اور ایک طویل خاموش جنگ شروع، جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے دی گریٹ گیم یعنی عظیم گیم۔ ناظرین، اس زمانے میں روس نے وسطی ایشیا کے علاقے بخارا، خیوا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے قافلے
आमू दरिया के किनारे तक पहुंच चुके थे। बरतानिया को खतरा था अगर रूस ने एक कदम और बढ़ाया तो अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक पहुंच जाएगा। बरतानिया का सबसे कीमती ताज क्यों अफगानिस्तान अचानक दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान बफर जोन बन गया। बरतानिया चाहता था कि अफगानिस्तान उसका दोस्त बने और रूस चाहता था कि अफगानिस्तान उसका इत्तेहादी हो, लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ अपने लिए जीना चाहता। 1839 में बरतानिया ने एक खुफिया मुहिम के जरिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। मकसद रूस के असर को रोकना और काबुल में अपनी पसंद का हुक्मरान बिठाना। बरतानवी फौजों ने शुजा अल मलिक को अमीर बना दिया, जबकि दोस्त मोहम्मद खान को महजूल कर दिया गया, मगर अफगान कौम ने बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने बरतानवी फौज पर हमले शुरू कर दिए। 1842 के सर्दियों में जब बरतानवी फौज काबुल से वापस जा रही थी तो बर्फानी दर्रों में 17,000 सिपाहियों का लश्कर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। सिर्फ एक शख्स डॉक्टर ब्रेड जिंदा जलालाबाद पहुंचा। ये मंजर जब दुनिया ने देखा और पहली बार अफगानिस्तान को कहा गया सल्तनतों का कब्रिस्तान। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 40 साल बाद 1878 में बरतानिया एक बार फिर अफगानिस्तान लौटा। इस बार वजह ये थी कि रूस ने काबुल में अपना सफीर भेजा था। तो ये बात बरतानवी राज को मंजूर न थी। जब अफगानों ने अंग्रेजों के मुतालबात मानने से इनकार किया तो तोपें गरजने लगे और दूसरी जंग शुरू हो गई। आखिरकार गंदमक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत अफगानिस्तान के खारिजा पॉलिसी बरतानिया के कंट्रोल में चली गई। अफगानिस्तान बज़ाहिर आज़ाद रहा, मगर अमली तौर पर बरतानवी असर के साये में आ गया। 1893 बरतानवी सिफारतकार सर मार्टिमर ड्यूरंट काबुल पहुंचे। उन्होंने अमीर अब्दुर्रहमान खान से एक मुआहिदा किया, जिसके तहत अफगानिस्तान और बरतानवी हिंद के दरमियान एक सरहद खींची गई, जिसे आज हम ड्यूरंट लाइन के नाम से जानती है। ये लकीर 2400 किलोमीटर लंबी थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लकीर आने वाले सदियों तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात का जड़ बन जाएगी। फिर आया 1919। अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान ने ऐलान किया, हम आज़ाद हैं। बरतानिया ने अफगानिस्तान की आज़ादी तस्लीम की। यू ग्रेट गेम का पहला मरहला ख़त्म हुआ और अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल की। ग्रेट गेम सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं था, बल्कि एक सियासी सबक। अफगानिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि यह ज़मीन किसी के लिए आसान नहीं, यहाँ ताकत नहीं बल्कि बर्दाश्त और सब्र जीतता है। नाज़रीन, बरतानिया और रूस दोनों अफगानिस्तान में पाँव न जमा सके, मगर उनकी साजिशों ने इस खित्ते को अदमे इस्तेकाम की राह पर डाल दिया। कबायली तकसीम, सरहदी तनाज़ा और इलाकाई बदएतमादी सब ग्रेट गेम की पैदावार है। नाज़रीन, 1970 की दिहाई में दुनिया दो नजरियाती ताकतों में तकसीम थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। एक तरफ सुर्ख कम्युनिज्म, दूसरी तरफ सरमायादाराना जमहूरियत। इसी दौरान अफगानिस्तान में एक अंदरूनी इंकलाब बरपा हुआ, 1978 का सुर इंकलाब। काबुल की हुकूमत कम्युनिस्ट नजरिए के ज़ेर असर आ गई। सदर नूर मोहम्मद तरकई ने ज़मीनों के इस्लाहात, मजहब में मुदाखलत और रूस के करीब होने की पॉलिसी अपनाई, लेकिन ये पॉलिसी अफगान अवाम को कबूल न थी। देहातों में बगावतें टूटने लगी और 1979 में काबुल में सियासी अफरा तफरी फैल गई। हफीजुल्लाह अमीन अफगानिस्तान के इनकलाबी मगर मुतनाज़ा रहनुमा थे, जिन्होंने 1979 में नूर मोहम्मद तरकई को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल किया। सोवियत यूनियन ने फैसला किया, अब हमें खुद मुदाखलत करनी होगी। 10 नवंबर की सर्द रात रूस के टैंक दरियाए आमू को अबूर करते हैं। हजारों फौजी, सैकड़ों तैयारे और सुर्ख परचम अफगानिस्तान के वादियों में लहराने लगता है। सोवियत अफवाज ने काबुल पर कब्जा किया। सदर हफीजुल्लाह अमीन को कत्ल किया गया और इसकी जगह बबरक कारमल को इक़्तिदार में बिठा दिया। रूस का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक वफादार हुकूमत कायम करके अमेरिका के असर को ख़त्म करना, मगर उसे अंदाज़ा न था वो एक ऐसी जंग में कदम रख चुका है जहाँ पहाड़ भी दुश्मन बन जाते हैं। अफगान अवाम ने ये मुदाखलत कबूल नहीं की। पहाड़ों में जिहाद के नारे गूंजने लगे। अफगान मुजाहिदीन, जिनमें पश्तू, ताजक, उज़्बक, हज़ारा, बलोच सब शामिल थे, एक हो गए। काबुल के महलों में सुर्ख झंडे लहरा रहे थे, मगर पहाड़ों में ईमान के परचम। अफगान मुजाहिमत को जल्द ही बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल हो गई। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान सब ने सोवियत मुखालफत तहरीक को सहारा दिया। पाकिस्तान के शहर पेशावर और क्वेटा मुजाहिदीन के मरकज़ बन गए।
یہاں CIA کے سنگر میزائلز، ISI کی تربیت اور خفیہ فنڈنگ نے سوویت ٹینکوں کے خلاف جنگ کو نیا رخ دیا۔ یہ جنگ ایک لعنت بن گئی۔ قندھار، جلال آباد، ہرات، مزار شریف، ہر شہر بمباری کا شکار ہوا۔ پہاڑوں میں مائیں اپنے بیٹوں کو پتھروں کے نیچے دفن کرتی۔ 10 لاکھ سے زیادہ افغان مارے گئے۔ 50 لاکھ لوگ پاکستان اور ایران کے کیمپوں میں پناہ گزین بن گئے۔ بچوں کے کھلونوں میں بم چھپائے گئے۔ اسپتال ملبے میں بدل گئے اور افغانستان دنیا کی سر جنگ کا گرم ترین میدان بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور سوویت فوجیوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ 1986 میں سوویت صدر میکائل گورباچوف نے اعلان کیا کہ جنگ ایک دلدل بن چکی۔ یوں افغانستان سے سوویت انخلا مکمل۔ ناظرین، سوویت افواج تو چلی گئی مگر ان کے زخم ان کی معیشت میں رہ گئے۔ جنگ نے روس کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ عوام میں بغاوت اٹھی اور صرف 2 سال بعد 1991 میں سوویت یونین بکھر گیا۔ ایک سپر پاور، ایک نظریہ اور ایک سلطنت سب ختم ہو۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سوویت یونین کی قبر ماسکو میں نہیں، افغانستان کے پہاڑوں میں بنی۔ سوویت افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں اقتدار کی کشمکش نے ایک نئے اور خونریز دور کا آغاز کیا۔ سوویت مخالفت جہاد کے دوران جن اسلامی گروپوں نے روس کے خلاف مشترکہ مزاحمت کی تھی، وہی گروپس اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ 1992 میں ڈاکٹر برہان الدین ربانی کی قیادت میں مجاہدین حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر مختلف تنظیم جیسے حزب الاسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی اور جنبش ملی کے درمیان شدید اختلافات نے کابل کو خانہ جنگی کا میدان بنا دیا۔ عوامی سطح پر بدامنی، لوٹ مار اور تباہی بڑھنے لگی اور ریاستی ادارے تقریباً مفلوج ہو گئے۔ اسی انتشار کے دوران 1994 میں طالبان تحریک قندھار سے ہو گئی، جس کی قیادت ملا محمد عمر کر رہے تھے۔ طالبان نے نعرہ بلند کیا، امن، شریعت اور عدل۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے ملک میں پھیل گئے اور 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے اسلامی امارت افغانستان قائم کر دی۔ طالبان نے شرعی قوانین نافذ کیے، خواتین کی تعلیم اور میڈیا پر سخت پابندیاں لگا دی اور بیرونی دنیا سے محدود تعلقات رکھے۔ ان کے دور میں امریکہ نے انہیں القاعدہ کے ساتھ روابط کے باعث عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ پھر آیا 11 ستمبر سن 2001۔ نیو یارک کے آسمان پر 2 طیارے 2 عمارتوں سے ٹکرا گئے اور چند لمحوں میں دنیا کا امن بکھر گیا۔ امریکہ کے دل پر حملہ ہوا، وہ غصے میں آ گیا۔ صدر جارج ڈبلیو بش نے اعلان کیا، جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے خلاف ہے، اور یوں آغاز ہوا ایک نئی جنگ کا، وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اس جنگ کا پہلا میدان چنا گیا افغانستان۔ 7 اکتوبر 2001 امریکی طیارے کابل، قندھار، جلال آباد، مزار شریف کے آسمان پر آگ برسانے لگے۔ دلیل یہ تھی کہ طالبان حکومت میں اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو پناہ دے رہی ہے۔ چند ہی ہفتوں میں طالبان حکومت گر گئی، امریکی فوج اور نیٹو افواج نے قبضہ کر لیا۔ کابل میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی، حامد کرزئی کے زیر قیادت۔ دنیا نے کہا افغانستان میں امن آ گیا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ 2003 سے 2006 کے درمیان جب امریکہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، طالبان دوبارہ ابھرنے لگے۔ پہاڑوں، وادیوں اور گاؤں میں ایک نیا جہاد شروع ہو گیا۔ طالبان نے چھاپہ مار حملے شروع کیے، فوجی اڈے تباہ کیے اور آہستہ آہستہ افغانستان کے دیہی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن طالبان کے پاس زمین، وقت اور یقین کہ وہ لڑائی اپنی سرزمین پر لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ دنیا کی سب سے لمبی جنگ بن گئی، 2 دہائیاں، 20 سال، اور اس دوران لاکھوں جانیں ضائع ہوئی۔ امریکی حکومت نے $2 ٹریلین خرچ کیے، ہزاروں فوجی مارے گئے، مگر ہر کامیابی عارضی تھی۔ کابل میں کرپشن، حکومت کمزور، عوام مایوس اور طالبان مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ ناظرین، امریکہ نے پاکستان کو اپنا فرنٹ لائن اتحادی بنا لیا، لیکن پاکستان ایک مشکل مقام پر تھا۔ ایک طرف امریکہ کی دوستی، دوسری طرف سرحد پار طالبان کے روابط۔ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، مگر ساتھ ہی خود بھی دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ 2007 سے 2015 تک پاکستان میں سینکڑوں دھماکے ہوئے، یعنی جنگ صرف افغانستان تک محدود نہ رہی بلکہ پورے خطے میں پھیل چکی تھی۔ 2009 میں باراک اوباما نے افغانستان میں مزید فوج بھیجی، لیکن نتیجہ وہی نکلا، زیادہ فوج، زیادہ تباہی اور زیادہ
مزاحمت۔ پھر 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کیا۔ دنیا نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، مگر طالبان بدستور طاقتور تھے۔ انہوں نے کہا یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے ہے۔ ناظرین، 2018 میں امریکہ نے پہلی بار طالبان سے براہ راست مذاکرات کیے۔ یہ وہ طالبان تھے جنہیں ایک وقت میں دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ 2020 میں دوحہ معاہدہ ہوا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہم اپنی افواج واپس بلائیں گے، اور یوں دنیا کی سب سے بڑی فوج افغانستان سے خاموشی سے نکلنے لگی۔ 15 اگست 2021 کابل کے آسمان پر امریکی ہیلی کاپٹرز اڑ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ بھاگ رہے تھے، عورتیں، بچے، نوجوان، سب ایک غیر یقینی انجام سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ طالبان 20 سال بعد بغیر کسی بڑی لڑائی کے کابل میں داخل ہو گئے۔ امریکی فوج خاموشی سے نکل گئی، اور یوں وہ منظر دورہ جو کبھی سوویت یونین کے خلاف پر دیکھا گیا تھا۔ 20 سال کی جنگ، لاکھوں جانوں کا نقصان، اربوں ڈالر کا خرچ، اور آخر میں وہی انجام۔ سوویت یونین کی طرح امریکہ بھی افغانستان کو فتح نہ کر سکا۔ یوں دنیا نے دیکھا ایک اور طاقت، ایک اور پسپائی، ایک اور سبق۔ آج افغانستان ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے۔ امریکہ جا چکا ہے، مگر چین، روس، ایران، پاکستان، انڈیا سب دوبارہ کھیل میں داخل ہو چکے، جہاں اس بار جنگ نہیں بلکہ وسائل، معیشت اور اثر و رسوخ کا مقابلہ ہے۔ لیکن ایک چیز اب بھی وہی ہے، افغانستان اب بھی دنیا کے طاقتوں کے بیچ موجود ہے، ایک راز، ایک آزمائش، ایک آئینہ کے طور پر۔ ناظرین، تاریخ کے صفحوں پر افغانستان ایک بار پھر کھڑا ہے، زخمی مگر زندہ، ٹوٹا ہوا مگر غیرت مند۔ برطانیہ آیا، روس آیا، امریکہ آیا، سب چلے گئے، لیکن یہ زمین اب بھی وہی کھڑا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ درے، یہ لوگ اب بھی وہی ہے۔ اب بھی وہی سوال پوچھتے ہیں، طاقت کب سیکھے گی کہ افغانستان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ افغانستان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب سوال پھر وہی، کیا افغانستان واقعی سلطنتوں کا قبرستان ہے؟ ناظرین، ماہرین کے مطابق یہ محض آدھا سچ ہے، کیونکہ اگر افغانستان نے سلطنتوں کو گرایا تو یہ سلطنتیں افغانستان میں فنا نہیں ہوئی، بلکہ کہیں اور کسی اور وجہ سے۔ سلطنتیں آئی، سلطنتیں گئی، لیکن نقصان ہمیشہ افغان عوام کا ہوا۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ جنگ، بمباری، ہجرت اور بے گھری۔ ہر بار جب کسی طاقت نے افغانستان پر قبضہ کیا، یہ زمین زخمی ہوئی۔ طالبان، مجاہدین، امریکہ، سوویت، برطانیہ، سب کے بعد بھی افغان ماں آج بھی اپنے بیٹے کو پہاڑوں کے خاک میں دفن کرتی ہے۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا، افغانستان سلطنتوں کا نہیں، افغان عوام کا قبرستان بن چکا ہے۔ اسکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، بابر، برطانوی فوج، سوویت یونین، امریکہ، سب آئے، سب گئے، لیکن افغان قوم اب بھی اپنی مٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ شاید یہی ان کی طاقت ہے، اور شاید یہی ان کی کمزوری بھی، کیونکہ یہ قوم لڑتی ہے اپنی زمین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، مگر ہر جنگ کے بعد زخم انہی کے حصے میں آتے ہیں۔